अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। थोड़ा आवाज़ का इशू है, थोड़ा मेरा गला ख़राब है और ये गला जो है वो काफ़ी दिनों से ख़राब है और ऑलमोस्ट अब तो 1-2 महीने हो गए इस गले को ख़राब। क्योंकि गर्मी होती है तो हम ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं और आइसक्रीम तो रेगुलर खाते हैं क्योंकि आजकल मैंने डाइटिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। तो इसलिए थोड़ा गला ख़राब है और थोड़ी बैठी बैठी आवाज़ आ रही होती है जो मुझे तो सुनने में ख़ुद को बुरी लग रही होती है, बाकियों का पता नहीं। लोग समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देखता है। अल्लाह हमें ऊपर से नहीं, अल्लाह हमें अंदर से देखता है। ऊपर से तो लोग हमें देखते हैं, अल्लाह हमें हमारे बातिन से पहचानता है। अल्लाह हमें हमारे बातिन पे नवाजता है। लोग हमें हमारे ज़ाहिर से जज करते हैं, लोग हमें हमारे लुक से जज करते हैं, लोग हमें हमारी अपीयरेंस से जज करते हैं, लोग हमें हमारे कपड़ों से जज कर। कल मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि हराम की कमाई और गरीबों का माल नहीं खाना चाहिए। तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट करके बोला कि पहले ख़ुद तो इस पे अमल कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद इस पे अमल करते हैं, तो ये मुँह से बात निकाली है मैंने। बाबूसर टॉप से लेकर खेवड़ा साल्ट माइन तक और कश्मीर की वादियों से लेकर थर के सहरा तक, वो कौन है जिसे हम हर पल अपने साथ रखते हैं? हमारी खुशियों का, हमारी कामयाबी का वो क्या सीक्रेट है? आप हमेशा हमें हमेशा खुश, स्पेशली मुझे आप लोग हमेशा खुश, हंसता, बोलता, गाता, नाचता, मुस्कुराता, ये सब करता हुआ देखते हैं। इस सब के पीछे कुछ और भी है। मैं बार बार शेयर कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे ये हमारे वो मोमेंट्स हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ की कुछ मोमेंट्स ऐसे भी हैं जो हम लोगों से शेयर नहीं करते हैं। अपनी सक्सेसफुल लाइफ का एक और सीक्रेट शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूजुअली लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, और ना हम शेयर मैंने आपके साथ इसलिए नहीं किया है कि मुझे आपको कोई बहुत अच्छा सा और इस तरह का बन के दिखाना था। शेयर मैंने आप लोगों से इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ जो लोग ख़ुद कामयाब हो जाते हैं वो दूसरों को अपनी कामयाबी की रीज़न्स नहीं बताते। हमारे यहाँ जो लोग ख़ुद कामयाब हो जाते हैं वो दूसरों को अपनी कामयाबी के फ़ॉर्मूले नहीं बताते हैं। वो जो लोग ख़ुद कामयाब हो जाते हैं वो दूसरों को अपनी कामयाबी के सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि अगर मैं कामयाब हूँ तो ये सामने वाला कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अगर मेरा घर बड़ा है तो ये सामने वाले का घर कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए। अगर मैं कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपने सीक्रेट्स इससे छुपा कर रखूँ। आसानियाँ पैदा करें, मैं बार बार कहती हूँ, आसानियाँ पैदा करें लोगों के साथ। मैं अपने सीक्रेट्स इसलिए शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ ताकि कोई भी अगर मेरी वजह से कोई कामयाब ज़िंदगी गुजार लेता है। पेरेंट्स जिन चीज़ों को लेकर अपने बच्चों को डराते हैं, बच्चे उन्हीं चीज़ों से डरते हैं। बाज़ फादर, बाज़ मदर्स अपने बच्चों को इसलिए डराती हैं कि आपने टॉप करना है, आप पोजीशन होल्डर बनोगे, आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके इतने % मार्क्स आने चाहिए। हमारे घर में इन चीज़ों से शायद थोड़ा कम डराया जाता है बच्चों को। हमारे घर में फादर जो है, बीइंग अ फादर अफजाल, बच्चों को किस चीज़ से डराया जाता है? मेरा बेटा माशाल्लाह 18 साल का हो गया है, जमजम हमारी बेटी माशाल्लाह 13 साल की हो गई है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिसकी आदत हमने उन्हें 7 साल की उम्र से डाल दी थी। मेरी मैरिड लाइफ में कभी भी बीइंग अ हस्बैंड अफजाल ने घर आकर कभी आज तक ये नहीं पूछा कि बच्चे का रिज़ल्ट कैसा आया, बच्चे के मार्क्स कितने आए थे, बच्चे ने कितना कौन सा ग्रेड लिए है, बच्चे ने कितने बच्चों को कम्पीट किया है। अफजाल ने आज तक ये सवाल कभी हमारे घर में किया ही नहीं। वो कौन सा सवाल है जो अफजाल हमेशा ऑफिस से घर आकर अपने बच्चों से बीइंग अ फादर करते हैं? हमेशा वो पहला सवाल घर का दरवाज़ा खोलते ही सलाम के बाद जो पहला सवाल होता है अफजाल का, वो जमजम से भी और अरसलान से सिर्फ आपने आज कितनी नमाजें नहीं पढ़ी। बच्चों के ऊपर बीइंग अ फादर जो अफजाल का डर और खौफ है वो सिर्फ ये है जो घर में घुसते ही सवाल होगा, आपने आज कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं और आपने आज कितनी नमाज़ें नहीं पढ़ी। खुशी है तो नमाज़ पढ़ी है और गम है तो नमाज़ पढ़ी है। कोई पैदा हो गया तो नमाज़ पढ़ी है और कोई फौत हो गया और किसी का जनाजा पढ़ने जाना है तो भी अफजाल ने पहले नमाज ही पढ़ी है। तो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग
ہماری گاڑی میں جو ہماری نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جو ہم اپنے گھر سے چلتے ہیں، تو ٹریولنگ میں لانگ ٹریولنگ کی بات کر رہی ہوں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لانگ ٹریولنگ، جو آپ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں اور ٹریول کرنے جاتے ہیں، ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، تو ڈیورنگ ٹریولنگ جو ہمارے گاڑی میں جو بیسک چیز رکھی جاتی ہے جس کے بغیر ہم گھر سے نکلتے، وہ موبائل اور چارجر نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک جاں نماز ہوتی ہے. اور ہم نے سڑکوں پر جاں نماز بچھا کر، میرے شوہر نے، میرے بچوں نے سڑکوں پر، روڈز پر، میرے فادر نے روڈز پر جاں نماز بچھا کر، اور یہ پاکستان کی سڑکوں ہی کی بات ہو رہی ہے. اسٹل ریمبر کہ جب ہم بابو سر ٹاپ گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے پہاڑ کے اوپر سے برف اٹھا کر لٹرلی، اور وہ جو ایک پکوڑے بناتا ہے اگر آپ بابو سر ٹاپ گئے ہو تو اس کو دے کر ہم نے اسے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اپنے پکوڑے والے کو ہم نے دے کر اسے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا پانی کو میلٹ کر دو، تھوڑا سا پانی، برف کا پانی بنا کے دے دو کیونکہ ہمیں وضو کرنا ہے. اور پھر ہم نے نماز پڑھی تھی، اور اس میں اوبویسلی میرے بچے بھی شامل ہوتے ہیں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ جب ہم تھر ڈیزرٹ گئے تھے تو وہاں صحرا میں آپ کو پتہ ہے کیسا گرمی ہوتی ہے اور تپش ہوتی ہے اور کیسی دہکتی ہوئی ریت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے اس دہکتی ہوئی ریت کو اور اس کھولتے ہوئے پانی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر کے، اور تھوڑی دیر بوتل میں بھر کے سائے میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے، نارمل ٹمپریچر پہ کر کے سائے میں رکھ کر اس سے بھی نماز پڑھی ہے. تو دا کی آف آور سکسیزفل لائف از نماز. ہم نے بارش پہ بھی نماز پڑھی ہے، ہم نے سڑکوں پہ بھی نماز پڑھی ہے، ہم نے پارکوں میں بھی نماز پڑھی ہے. نماز کے لیے کوئی عذر نہیں ہے ہمارے گھر میں. سردی، گرمی، موسم، یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں ہمارے. ہم نے اپنے بچوں کو فیڈ کر دیا ہے کہ دیز آر دا لیم ایکسکیوزز. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے اور کوئی آپ کے پاس اوتھینٹک ریزن نہیں ہے، اور اوتھینٹک ریزن بھی کیوں ہوگا، ہونا ہی نہیں چاہیے. We don't have any lame excuse for namaz. Wherever we are, wherever we go, either we are happy or sad, بیمار ہوں، خوش ہوں، غم ہوں، صدمہ ہو، کچھ بھی ہو، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے. نماز کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور اسپیشلی میں نے یہ بلاگ اس لیے بنایا ہے کیونکہ آپ لوگ مجھے صرف ہنستے، مسکراتے، بولتے اور خوش ہوتے دیکھتے ہیں. وہ سب اس کے بعد ہوتا ہے. اس سے پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بیچ میں نماز ہوتی ہے، اس کے آخر میں نماز ہوتی ہے. نماز اپنے وقت پہ فرض ہے. میں نے اپنی کامیابی کا سیکرٹ آپ سے شیئر کر دیا. The golden secret of our successful life, our happy life is نماز. میری وجہ سے کوئی کامیاب زندگی گزار لیتا ہے، اگر کوئی میری بات سن کر نماز پڑھ لیتا ہے. سو شارٹ سمری یہی ہے کہ سردی، گرمی، خوشی، غم، کسی کی پیدائش، کسی کی وفات، اپنی بیماری، کسی اور کی بیماری، بڑھاپا، جوانی، اور 7 سال کی عمر سے لے کر نماز فرض ہو گئی تھی. نماز ہر حال میں فرض ہے. نماز کی کسی بھی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے بچے جب ہم شادی کے لیے کہیں نکلتے ہیں، کسی فنکشن کے لیے نکلتے ہیں، کسی اوکیزن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کسی پارٹی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لوگ وضو کر لیتے ہیں اور اوپر سے میک اپ کر لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر گھر سے سب پوچھتے ہیں اچھا جی نماز پڑھ لی ہے سب نے؟ سو ناؤ لیٹس موو ٹو دا پارٹی. کیونکہ اب نماز پڑھ لی گئی ہے، اب نماز ادا کر دی گئی ہے. نماز ادا کریں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں. اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے اور اللہ پاک آپ سب کو بھی بہت بہت کامیابی دے. آمین. نیک لوگوں کو دکھانے کے لیے مت بنے، نیک اللہ کے لیے نیک بنے. نیک بننا میں اور نیک ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. اور میں پھر وہی بات بولتی ہوں جو میں یوزلی اپنے فرینڈ سرکل میں، فرینڈ زون میں شیئر کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ نیک بننے کی ہمیشہ ایسے کوشش کریں جیسے ہم خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ ہر پل نیکی کریں. اور اپنی زندگی کے جو گزر گیا ہے وہ کل ہے. میں بلیو کرتی ہوں کہ جو گزر گیا ہے وہ کل ہے، اور جو آنا ہے وہ بھی کل ہے. تو میں اپنے آج میں جیتی ہوں. میں اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا کریں. بڑی خوشیاں کم نصیب ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری خوشیاں ہیں، ہم اپنی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے چھوٹے پلوں کو سیلیبریٹ کر کے انہیں بڑا کرتی ہوں اور انہیں یادگار بنا دیتی ہوں. اپنے چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. ہمارے گھر میں بہت ساری خوشیاں ہیں جنہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایون دو
میں اپنے بچوں سے اللہ کا شکر ادا کریں. ایون دو میں اپنے بچوں کو جب ہم روزانہ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو جب کھانا کھانے میرے بچے بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے مما. تو میرا جو جواب ہوتا ہے کھانے پہ اگر ٹیبل پر آپ کے آگے اس وقت بھی روٹی میسر ہے اور کھانا سالن میسر ہے اور پیٹ بھر کے کھانا میسر ہے تو یو آر دا لکی ون اینڈ یو آر دا ہیپیسٹ ون. سو اپنے بچوں کو میں اپنے بچوں کو اتنا بہت پیمپرڈ کرتی ہوں لیکن ان چیزوں کے لیے اپریشیٹ نہیں کرتی ہوں. میں اپنے بچوں کو ہر وقت بتاتی ہوں کہ یہ جو کھانا کھانے آپ بیٹھے میرے بیٹی کہہ دے میرا بیٹا کہہ دے یا کوئی بھی کہہ دے میرے گھر میں کوئی بھی نو واٹ آئی مین کسی کو اتنی وہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ کوئی مجھ سے یہ پوچھ دے کہ آج کھانے میں کیا پکا ہے. کھانے میں کیا پکا ہے کیوں میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جو پک رہا ہے وہی کمال ہے اس وقت, جو مل رہا ہے وہی غنیمت ہے اس وقت, وہی اللہ کا احسان ہے جو ہمارے آگے آ رہا ہے. اگر آپ صبح ناشتہ کر رہے ہیں اور آپ دوپہر میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ رات شام دوپہر کی چائے پیتے ہیں, آپ شام کو کھانا کھاتے ہیں, آپ فروٹس کھا رہے ہیں, آپ جوس پی رہے ہیں اور آپ صحت ہے آپ کے پاس, تندرستی ہے آپ کے پاس, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, اے سی میں بیٹھ رہے ہیں, تو اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے. تو میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں نو مور کوسچنس پلیز, جو ہے اسے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. میرے گھر میں بھی دال روٹی پکتی ہے, ہم بھی کوئی مریخ پہ نہیں رہتے ہیں, ہم بھی وی آر دا نارمل ہیومن بینگس ایز دا ادر پاکستانیز. تو ہم بھی بچت کرتے ہیں, بجلی کی بھی بچت کرتے ہیں, اے سی بھی تھوڑا کم چلاتا ہوں, ہم بھی یہ سب کرتے ہیں. ہر وہ شخص جو جس کی حلال کی کمائی ہے وہ ہر چیز کو تھوڑا کنٹرول کرتا ہے اتنی مہنگائی میں, تو آبویسلی ہم بھی کرتے ہیں. باتیں میری کچھ ٹاپک سے ہٹ کر ہو گئی ہیں لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور میں آپ لوگوں سے بات کروں. سو تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کامیابی کی اگر کوئی سیکرٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. آسانیاں بانٹیں, اتنی مہنگائی میں لوگوں کے ساتھ آسانیاں بانٹیں, آسانیاں پیدا کریں. جب ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ساتھ خود بخود آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں. امید ہے آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو ضرور لائک کیے گا اور اپنے کمنٹس مجھے ضرور بتائیے گا. اور اوبیسلی میں بالکل یہ کہتی ہوں کہ کوئی ایسی ٹاپک ہو, کوئی ایسی بات ہو جو آپ لوگ سننا چاہتے ہو یا جن پر ہم بات کریں. اور میں نے اسپیشلی یہ چینل جو ہے وہ لیڈیز کے لیے بنایا تھا. یہ ولاگز میں آپ کو امپریس کرنے کے لیے بالکل نہیں بنا رہی ہوں, بلکہ یہ میں نے یہ چینل لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بنایا بیسیکلی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امپریس اینی ون ایلس ان مائی لائف, اور اٹ از ناٹ مائی لائف اسٹائل کہ میں کسی کو امپریس کروں. میں ہمیشہ خود خوش رہتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لوگوں میں خوشیاں بانٹوں. اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی جو فیمیلز ہیں, ہماری جو ہاؤس وائفس ہیں, ان میں اویئرنیس جائے اپنے آپ کو لے کر, اپنی صلاحیتوں کو لے کر, اپنی طاقت کو لے کر. ان میں اویئرنیس جائے, ان میں آگاہی پیدا ہو, ان میں شعور آئے کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں. ابھی بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں اور پوری لائف ہے کور کرنے کے لیے تو ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. میں جو پوئٹری بھی لکھتی تھی میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی. انگلش میں بھی لکھتی تھی, اردو میں بھی لکھتی تھی. میں اردو میں ایک نیوز پیپر میں کالمز لکھتی تھی, میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی. اور بہت کچھ ہے ابھی جو پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. سو اسٹے ٹیونڈ وتھ ساس بھی کبھی بہو تھی.